السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم اساتذہ اکرام، ذمہ داران IIC اور مہمان گرامی، آج کی اس مقدس محفل میں مجھے ایک بہت اہم اور سوچنے پر مجبور کرنے والے مدعے پر بات کرنی ہے۔ سوشل میڈیا اور اس کا ایک اثر ایک سائنٹیفک اور اسلامی نظریے سے یہ مدعا ہر شخص کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کا زمانہ ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کا ہے۔ سوشل میڈیا کا تعارف۔ سوشل میڈیا آج کی دنیا کا ایک عظیم ٹول ہے جو ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ یہ علم اور معلومات کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اگر اسے غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ انسانی کردار اور اخلاق کو تباہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں فرماتے ہیں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یعنی اور دعا کرو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ لیکن علم تبھی فائدہ دے گا جب اسے حلال اور فائدہ مند مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں، بلکہ اس کا صحیح استعمال اور عمل بھی ضروری ہے۔ سائنس کے مطابق سوشل میڈیا کا اوور یوز کرنا انسانی صحت اور معیشت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ یہ اینگزائٹی، ڈپریشن اور وقت بربادی کا سبب بن رہا ہے۔ اسلامی نظریے سے دیکھا جائے تو ہر وہ ایکٹیویٹی جو انسانی کردار کو بگاڑتی ہے وہ حرام اور غلط ہے۔ اکثر لوگ سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں جو وقت کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ عربی شاعر نے کہا، وقت کا علم تخطو خطاک، یعنی اگر تم وقت کو نہیں کاٹو گے تو وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنا وقت اور پروڈکٹیوٹی دونوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا کی عادت کی وجہ سے لوگ اپنی عبادت، خاص کر نماز کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ اسلام میں نماز ہر شخص کے لیے فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، یعنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو باادب کھڑا رہے۔ سوشل میڈیا پر نامناسب کانٹینٹ کو دیکھنا اور شیئر کرنا عام بات ہو گئی ہے۔ اسے اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ انسانی کردار اور اچھے اخلاق کو تباہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الاسراء میں فرماتے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یعنی اور زنا کے قریب مت جاؤ، بلکہ یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں غلط رشتے اور غیر محرم کے بارے میں۔ سوشل میڈیا پر غیر محرم کے درمیان اننیسیسری باتیں اور رشتے عام ہو چکے ہیں۔ اسے اسلام میں سختی سے منع کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری میں فرمایا گیا ہے کہ لا یقولون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم، یعنی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے نہ ہو مگر اس کے ساتھ محرم ہو۔ دوستوں، جب سوشل میڈیا ہر طرف سے ڈسٹریکشن اور غلط کانٹینٹ سے بھرا ہوا ہے تو ہمیں کیسے پلیٹ فارم کی ضرورت تھی جو صرف علم اور ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اس کے مد نظر رکھتے ہوئے اسلامک انفارمیشن سینٹر نے ایک ایپ لانچ کیا، ایمان ریوائور۔ یہ ایپ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جو صرف اسلامک کانٹینٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ ایڈ فری ہے تاکہ آپ کا فوکس صرف دین اور علم پر رہے۔ غلط کانٹینٹ اور ڈسٹریکشن سے بالکل پاک ہے۔ آپ اس ایپ کے ذریعے سے اپنے وقت کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے زندگی میں دین اور دنیا کو بنا سکتے ہیں۔ دوستوں، جب سوشل میڈیا ہر طرف سے ڈسٹریکشن سے بھرا ہوا ہے تو ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت تھی۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میرا آپ سے پیغام ہے کہ سوشل میڈیا کا بہترین استعمال کرے اور اپنی زندگی کو پروڈکٹیو اور حلال بنائے۔ ایمان ریوائور ایپ ڈاؤن لوڈ کرے اور اپنی زندگی کو حلال بنائے۔ اللہ تعالی ہماری زندگی کے ہر حصے کو دین کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔